بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم میں ہے، اور لمعہ ششم میں بھی پھر گفتگو کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 مسئلے آپ کو بتائیں گے۔ ان 5 مسئلوں میں سے 3 مسائل بتا چکے، چوتھا مسئلہ حبوا کے بارے میں تھا۔ حبوا کیا ہے اس کی وضاحت ہو چکی۔ آج کے درس میں بھی ابتدائی حصے کا تو میں خلاصہ پچھلے درس میں سنا چکا ہوں، اس کے باوجود تھوڑا سا خلاصہ سناتا ہوں کہ اگر میت نے وصیت کی ہو ان چیزوں کی جو حبوا میں دی جاتی ہیں تو کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں وصیت نافذ ہوگی اگر وہ حبوا والا سامان ثلث مال سے کم ہے، پھر تو وہ اس مصالح کو دیا جائے گا۔ اگر ثلث مال سے زیادہ ہے تو وہ پھر محبوب یعنی بڑے بیٹے سے اجازت لی جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں حبوا دینے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت اس حبوا کے علاوہ کوئی اور مال بھی وارثوں کے لیے چھوڑے تو پھر یہ حبوا بڑے بیٹے کو ملے گا۔ لیکن اگر حبوا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے تو نتیجے میں پھر دوسرے جو ہے کیا ہے وارث محروم ہو جائیں گے، تو پھر بڑے بیٹے کو حبوا نہیں ملے گا۔ پھر اس میں ممکن ہے کہ کچھ علماء اعتراض کریں کہ بھائی جب احادیث مطلق آئی ہیں کہ حبوا بڑے بیٹے کا ہے، اسی میں تفصیل تو بیان نہیں کی گئی کہ میت نے کتنا مال چھوڑا ہے کتنا مال نہیں چھوڑا ہے، تو اس حوالے سے بڑے بیٹے کو ہر حال میں حبوا ملنا چاہیے۔ خوب، تو یہ اور بات، اور ایک عالم دین کا نظریہ یہ ہے کہ حبوا دینا بڑے بیٹے کو لازمی نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ بڑے بیٹے کو جو ہے کیا وہ حبوا دیا جائے۔ تو اب اگر ہم اس استحباب والی بات کو مد نظر رکھیں پھر تو گویا کہ مسئلہ ہی جو ہے کیا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ خوب، تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب جو ہے کیا وہ عبارت۔ جی ہاں، لو کانت الوصیت بعین من اعیان ترکت، اگر وصیت کسی ایسی چیز کے بارے میں ہو جو میت کے اموال میں سے تو ہے لیکن جو ہے جناب خارجۃ عن الحبوۃ، وہ حبوا والی چیزوں سے خارج ہے، فلا منع، پھر تو حبوا سے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا ہے۔ تو حبوا اپنی جگہ پر بڑے بیٹے کو دیا جائے گا۔ کما لو کانت تلک العین معدومۃ، جیسے وہ وصیت والی چیز اگر معدومہ ہے، کہا کہ میری وہ سفید بکری جو ہے کیا ہے فلاں کو دے دینا، اور وہ بکری مر چکی ہے تو وارثوں کا کوئی بھی مال اور میراث سے کم حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ الْحَبْوَةِ، اگر وصیت اس حبوا میں سے کسی چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اعتبرت، تو پھر اس وصیت کو معتبر سمجھا جائے گا، من ثلث سے، کہ وہ ثلث سے نہیں بڑھ پائے، کہ غیرہا من الضروب الارث، جیسے حبوا کے علاوہ دوسرے وہ ارث کی چیزیں ہوتی ہیں، الا انہا، سوائے اس کے کہ یہ حبوا والی وصیت تتوقف ہو علی اجازت المحبوب خاصہ، اس میں صرف اس محبوب کی جو ہے کہ ہمیں اجازت چاہیے۔ وَيُفْهَمُ مِنَ الدُّرُوسِ، اور کتاب دروس کی عبارت اگر اس حبوا کے بارے میں دیکھی جائے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے ان الدین غیر المستغرق، بتحقیق وہ دین جو پوری ملکیت کو نہیں گھیرے ہوئے، غیر مانع، وہ حبوا سے مانع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لتخصیص ہی المنع بالمستغرق، اس لیے کہ تخصیص لگی ہوئی ہے جناب کس کی، اس مانع حبوا کی، یا لتخصیص مصنف یعنی شہید اول نے تخصیص لگائی ہے منع حبوا کی بالمستغرق، اس قرض کے ساتھ جو پوری ملکیت کو گھیر لے۔ واستقرب ثبوتہا، اور قریب شمار کیا ہے جناب کس نے، مصنف صاحب نے، کہ حبوا ثابت ہوگا ہین اذن، جب قرضہ جو ہے کیا ہے جناب
وہ مستغرق بھی ہو تو بھی جو ہے کیا ہے حبوا ثابت ہوگا. فلو قضی الورثۃ یا فلو قضى الورثۃ الدین، اگر ورثہ نے قرضہ ادا کر دیا، ٹھیک ہے، من غیر ترکتا، اپنی کوئی کمائی وغیرہ سے، تو لثبوت الارث ہی نے، پھر تو ارث اس وقت ثابت ہوگا. ویلزم مثلہ فی غیر المستغرق، اور لازم آتا ہے مستغرق کی طرح غیر مستغرق میں بطریق اولا. جب مستغرق کی صورت میں حبوا ملے گا تو غیر مستغرق کی صورت میں بطریق اولا جو ہے کہ حبوا ملے گا. وَقَذَا الْحُكْمُ، جیسے ورثہ قرضہ اتارتے ہیں تو میراث سب کو ملے گی، اسی طریقے سے حکم ہے لو تبرع متبرع، اگر کوئی مفت میں کوئی اپنی طرف سے آ کے وہ قرضہ ادا کرے، او ابرأہ، المدین ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں مدین بھی اچھا لگ رہا ہے، یا وہ قرض خواہ اس میت کو معاف کر دے، بھائی میرا قرضہ تھا میں نے معاف کر دیا، تو اس صورت میں بھی میراث بھی سب کو ملے گی، حبوا بھی بڑے بیٹے کو ملے گا. احتمال انتفاعہ، جبکہ احتمال ہے کہ حبوا منتفی ہو جائے، ہین اذن، اس قرض والی صورت میں، مطلقہ، چاہے مستغرق ہو چاہے مستغرق نہ ہو، لبطلانہا، اس لیے کہ حبوا باطل ہو گیا وفات کے وقت دین کی وجہ سے، وہ تو بعد میں ابرا وغیرہ ہوا ہے، وفی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس احتمال میں ہمیں اعتراض ہے. انہو بطلان، بے تحقیق حبوا کا باطل ہونا یہ پکا نہیں ہے، مرا یہ لٹکا ہوا ہے، کہ اگر کسی نے قرضہ اتار دیا تو حبوا باطل نہیں ہوگا، نہیں اتارا تو باطل ہوگا. لا مطلقہ، ہر حال میں حبوا باطل نہیں ہے. وعلیہ، لازمی ہے، قضاء ما فاتہ، قضا کرنا وہ نماز اور روزے جو رہ گئے ہیں اس باب سے، اے فات المیت، میت سے رہ گئے ہیں، من صلاۃ و صیام، نماز اور روزے، وقد تقدم تفصیلہ، اور اس قضا نماز کی تفصیل اور اس کے شرائط گزر چکے، فی باب ہی، ظاہراً جو ہے باب سے مراد ہے جناب کتاب و صلاۃ، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ بات گزر چکی. والمشہور انہو یشترط فی المحبوب، اور وہ چیز جو کہ مشہور ہے، شان یہ ہے کہ شرط ہے محبوب میں اللہ یکون صفیحا، وہ صفیح نہیں ہونا چاہیے، ولا فاسد رائے، رائے بمعنی عقیدہ، اور وہ بد عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی وہ اہل سنت میں سے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل سنت ہے تو وہ تو حبوا کو مانتے ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی حبوا نہیں ملے گا. خوب، بیان یکون مخالفا للحق، یعنی یہ بڑا بیٹا حق کا مخالف ہو. ذکر ذالک ابن ادریس و ابن حمزہ، ذکر کیا ہے اس فاسد رائے والی بات کو ابن ادریس اور ابن حمزہ نے. وتبعہما الجماعت، اور ان دونوں کی پیروی کی ہے علماء میں سے ایک جماعت نے. ولم نقف لہو، لیکن ہمیں واقفیت نہیں ہوئی، ہمیں علم نہیں ہوا لہو اس نظریے کا، علی مستندن، کہ اس کی دلیل کیا ہے. وفی الدروس نسب شرط الی قائلہ، اور مصنف صاحب نے کتاب دروس میں اس شرط کی نسبت دی ہے الی قائلہ، جناب ابن ادریس کی طرف، کیونکہ اس شرط کا قائل وہ ہے. اور مشعرن بتمریض، پھر کیل کی طرف نسبت دی، یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ قول بیمار ہے. وہ اطلاق نصوص یدفعہ، نصوص مطلق ہیں وہ اس ابن ادریس کی بات کو یہ کیا ختم کر دیتی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی شیعہ ہو سنی ہو بڑے بیٹے کو حبوا ملے گا. وہ یعنی کہ یہ کیا، وہ صفی والی بات کو بھی ختم کر دیا. وَيُمْكِنُ اثبات شرط ثانی خاصہ، البتہ دوسری شرط کو ممکن ہے کہ ہم ثابت کر سکیں، صفی والی کو تو ثابت نہیں کریں گے. کیوں؟ الزاماً للمخالف بمعتقدہ، ہم پابند بنائیں گے مخالف کو کہ بھائی تم عقیدے کے، اپنے عقیدے کے پابند ہو. خوب، تو پھر کما یلزم بغیرہ، جیسے کہ اس مخالف کو مجبور کیا جاتا ہے اس حبوا کے علاوہ دوسرے حکم میں، التی تثبت عندہ لا عندنا، وہ حکم جو اس کے پاس ثابت ہیں ہمارے پاس ثابت نہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اسبا کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، لیکن
اگر کوئی ہمارا سنی بھائی ہے اور اس کے دوسرے بھائی شیعہ ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی اسبا تم جو ہے کیا ہے وہ باپ کے رشتہ داروں کو میراث میں سے دے دو، منو سنی سے لے لیں گے۔ وَحِلُّ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا، ہم شیعوں کے نزدیک 3 طلاقیں نہیں ہیں ایک ساتھ، لیکن ہمارا کوئی برادر اہل سنت 3 طلاقیں دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کی وہ بیوی ہمارے لیے حلال ہو جائے گی۔ وغیرہما، اور اس کے علاوہ دوسرے احکام، ٹھیک ہے جناب، مثلاً اگر وہ حلالہ کروانا چاہتا ہے تو حلالہ اس کا غیر اہل سنت بھی کر سکتا ہے، وہ حسن، اور فرماتے ہیں یہ نظریہ اچھا ہے۔ اور کتاب مختلف میں غالباً یہ جو ہے کیا ہے، یہ علامہ کی کتاب ہے، اختار استحباب الحبوۃ، انتخاب کیا ہے کہ حبوہ جو ہے کیا وہ مستحب ہے، کہ مذہب ابن الجنید، جیسے ابن جنید بھی اس کو مستحب مانتے ہیں، وہ جماعت، اور ایک جماعت بھی اس کو مستحب مانتی ہے، ومال الی قول سید، اور مائل ہوا ہے، کون مائل ہوا ہے جناب؟ مائل ہوا ہے علامہ صاحب کہ بھائی سید کے قول کی طرف، سید سے مراد غالباً سید مرتضیٰ ہے، بے احتساب یا بالقیمت، کہ ہم حبوا بڑے بیٹے کو دیں گے لیکن قیمت کے ساتھ۔ وختار فی غیر ہی، اور علامہ حلی نے انتخاب کیا ہے جناب غیر مختلف، یعنی اپنی دوسری کتابوں میں الاستحقاق مجانن، کہ یہ بڑا بیٹا حبوے کا حقدار ہے، مفت میں، نہ قیمت دے گا نہ کچھ اور۔ وکذا، بھائی جیسے اوپر والی شرائط تھیں حبوا کی، اسی طریقے سے شرط ہے ان یخلف المیت، چھوڑ جائے میت، مالن غیرہا، حبوا کے علاوہ کوئی دوسرا مال، وَإِنْ قَلَّ، وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اگر کوئی اور مال نہیں چھوڑے گا تو پھر تو اجحاف لازم آتا ہے، یعنی دوسرے ورثہ کو نقصان پہنچے، لے اللہ یلزم، تاکہ لازم نہ آئے اجحاف ورثہ پر، اجحاف یعنی جناب بوجھ اور نقصان۔ والنصوص خالیۃ عن هذا القید، جبکہ روایات میں یہ قید اور یہ شرط کہ میت مال چھوڑ جائے یہ نہیں ہے، الا ان یدعى ان الہبا یدل بظاہر علیہ، مگر یہ کہ دعویٰ کی جائے کہ بھئی یہ ہبا جو ہے یہ دلالت کرتا ہے اپنے ظاہر کے ساتھ علیہ کہ کوئی اور مال بھی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ من مال ہی، میت کے مال میں سے یہ چیزیں مخصوص ہیں، یعنی کوئی اور مال بھی ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ أُنْثَىٰ، اگر میت کی بڑی اولاد لڑکی ہے، اُعْطِيَ الْحَبْوَةُ، تو حبوہ دیا جائے گا کس کو جناب؟ اکبر الذکور، اعطا کو اگر دو مفعولی مانے تو حبوہ اس کا جو ہے نائب فاعل ہے، پھر اکبر پڑھیں گے، مذکر میں سے جو بڑا ہوگا، ان تعددو، اگر بیٹے متعدد ہیں، وَإِلَّا فَذَكَرْ، اگر متعدد نہیں ہے تو پھر جو بھی مذکر اس کو ملے گا، فَإِنْ كَانَ أَصْغَرُ مِنْهَا، اگرچہ وہ بہنوں سے چھوٹا ہو، وَهُوَ مُصَرَّحٌ، اسی بات کی تصریح کی گئی ہے، کون سی؟ کہ اگر ایک ہی لڑکا ہے تو اسی کو حبوہ ملے گا، صحیحہ میں، صحیحہ کون سی؟ ربعی والی، ان صادق علیہ السلام، اس نے یہ روایت نقل کی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ الحمدللہ یہ 4 مسئلے پورے ہو گئے، اب ان 4 مسئلوں پہ دقت کرنی ہے، خاص طور پر حبوہ والے مسئلے پر، باقی 5واں مسئلہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔